بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں شاکر بیسٹ نالج۔ ناظرین، آج ہم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام اور مصائب بیان کریں گے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی ضرور دیکھیے۔ ناظرین، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہے جو مسجد نبوی کے ہمیشہ معزن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جاتے تھے۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائے اور زندگی چاہیے تو اسلام سے ہٹ جائے، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا کہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائے یا تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا تھا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلہ میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر ایک کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم دنیاوی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے۔ تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا، جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی۔ مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھرے اور یہ تھے کہ ایک ہے، یعنی عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے کی رٹ لگاتے تھے۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے یہ دن جہاد میں گزار دو، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال، یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ تو آنکھ کھولنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل پڑی اور سب شہر رونے لگے۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور سن 20 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ خود غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بھی غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا بھی غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ غلام ابن غلام تھے۔
لیکن جب اس کا تعلق اللہ سے بن گیا اور اس کا تعلق اللہ کے دین سے بن گیا اور اس کا تعلق اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گیا تو اس کو اللہ جل جلالہ نے نہایت اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج کے رات آسمانوں پر تشریف لے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ جنت سے کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دے رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آہٹ کس کی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آہٹ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب واپسی ہوئی اور واپس تشریف لائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے بلال، تم ایسے کون سے عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے جنت میں بھی تمہارے پیروں کی آہٹ سنائی دے رہے تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور، میں تو ایسی کوئی عمل نہیں کرتا، لیکن جب بھی میری وضو ٹوٹ جائے تو اس کے بعد میں فوراً دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت اتحیات الوضو نماز پڑھتا ہوں۔ تو اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل اللہ جل جلالہ کو اتنا پسند آیا کہ اس کی وجہ سے تم چلتے زمین پر ہو اور تمہارے پیروں کی آہٹ آسمانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ تو اس کے بعد ایک غلام ابن غلام کو اللہ جل جلالہ نے کس وجہ سے اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ اس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا۔